بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائی ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ راہداری میں ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ قرب و جوار سے کسی آہٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ آصف زدہ گھر اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ وہاں سے باہر نکلا اور پورچ میں پہنچ گیا، جہاں کیسر خان لینڈ کروزر کے اگلے حصے سے پشت لگائے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے سنبھل گیا اور میں نے لینڈ کروزر کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کیسر خان لینڈ کروزر کو موڑنے کی بجائے ریورس میں ہی دروازے تک لے آیا تھا۔ دروازہ پہلے ہی کی مانند خود بخود کھل گیا اور لینڈ کروزر باہر نکل آئی۔ یہ پراسرار اور سنسنی خیز واقعہ میرے لیے شدید تجسس کا باعث بن گیا تھا۔ اس وقت میرے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ میں حالات پر غور کر رہا تھا۔ سنہرا، مسٹر ارشام اور ان کی بیگم آخرکار اصل شکل میں آ گئے تھے۔ یقیناً اگر ان ڈشوں میں کیڑے نہ ہوتے اور مجھے ان میں سے ایک آدھ نوالا لینا پڑتا تو پتہ نہیں مجھ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے۔ خدا نے مجھے بچا لیا تھا، میری مدد کی گئی تھی۔ اور پھر دوران سفر مجھے سوچتے سوچتے یہ احساس ہوا کہ میری مدد تو ہر جگہ کی جا رہی ہے۔ دادی اماں کی آواز نے مجھے جگہ جگہ روکا تھا۔ میں خطرناک ترین حالات میں گھر گیا تھا، لیکن مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہم پر گولیوں کی بارش ہوئی، نہ جانے کیا کیا ہوا، لیکن کچھ پراسرار قوتیں ہمیشہ میری مدد کرتی رہیں۔ یقیناً اس وقت بھی میری مدد کی گئی ہے، ورنہ میرے پاس تو کوئی جواز نہیں رہا تھا ان لوگوں کی خاطر مدارت قبول نہ کرنے کا۔ یہ لمبا سفر طے ہو گیا۔ بالکل اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت میں ادھر سے گزرا جہاں ظاہر حسین کا دفتر تھا، اور مجھے فوراً ماما کی ہدایت یاد آ گئی۔ انہوں نے ظاہر حسین سے دوسرے دن ملنے کی بات کی تھی۔ میں نے کیسر خان کو اشارہ کیا اور کیسر خان نے اس عمارت کے سامنے لینڈ کروزر روک دی جس میں ان کا دفتر تھا۔ ظاہر صاحب میرے اس طرح اچانک پہنچنے پر حیران رہ گئے۔ آؤ بیٹھو۔ اس اچانک ملاقات سے خوشی بھی ہوئی ہے اور حیرت بھی۔ یقیناً میرے لائق کوئی خدمت ہی ہوگی۔ جی، ماما کا پیغام لایا تھا۔ خیریت سے ہیں بھابھی صاحبہ؟ جی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کل دن میں کسی وقت ملاقات کر لیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اہم بات ہے تو مجھے ضرور بتاؤ صاحب۔ جی، اہم بات ہے اور آپ کو بتانا میرے اپنے ذہن کے مطابق ضروری ہے۔ ہاں بتاؤ، میرے ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ ظاہر صاحب، پچھلے کچھ واقعات شاید ایسے رہے ہیں کہ تائی صاحبہ ایک سازشی اور خطرناک خاتون ہیں۔ یہ بات بھی کسی حد تک متفقہ طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ پراسرار طور پر کچھ جانتی ہیں۔ پچھلی جو وارداتیں ہوئی ہیں اور جس طرح پاپا کی موت واقع ہوئی ہے، اس میں کچھ شبہات کا اظہار نادر خان نے بھی کیا تھا، اور اس کے بعد کے واقعات بھی آپ کے علم میں ہیں۔ سرفراز بھائی ان واقعات کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاپا کی موت میں تائی کا کوئی ہاتھ ہے۔ ہم نے سرفراز بھائی پر مکمل بھروسہ کیا اور انہیں اس بات کی اجازت دے دی، لیکن بات الٹی ہو گئی۔ تائی نے اپنی صاحبزادی کو آگے بڑھایا۔ خود بھائی جان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ سائرہ خانم کے ذریعے ہی تائی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ خود ٹریپ ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل گھر نہیں آتے، یا تو سائرہ خانم کے ساتھ آفس میں ہوتے ہیں یا پھر رات کو تائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی جان بہت ہی فرمانبردار انسان تھے، لیکن اب وہ ماما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تائی اماں کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ ماما سے بات ہوئی تھی تو ماما نے کہا کہ اب مجبوری ہے کہ پاپا کے تمام اثاثوں کا بنٹوارا کر لیا جائے۔ دانیہ کو اس کا حصہ، مجھے میرا حصہ اور بھائی جان کو ان کا حصہ دے دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ماما اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ظاہر حسین نے گردن جھکا لی اور سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد کہنے لگے، مجھے وقت بتا دیجیے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ میرا خیال ہے دوپہر کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھا لیجیے، میں کھانے کے وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ظاہر حسین نے مختصراً کہا۔ تھوڑی دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ وہ خاصے سمجھدار آدمی تھے۔ بات چونکہ سرفراز بھائی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ ماما اور دانیہ سنجیدہ تھیں۔
تایا ابو کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ سلطانہ ہیرا وغیرہ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا۔ دونوں معصوم سی لڑکیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے درمیان جینے والی۔ اس دن میں نے بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ تایا ابو ضعیف ہو چکے ہیں، ظاہر ہے وہ ہیرا اور سلطانہ کو بوجھ محسوس کرتے ہوں گے۔ میں نے اس رات ماما سے بات بھی کی۔ اس وقت تایا ابو بھی کھانے کی میز پر موجود تھے۔ میں نے کہا، ماما، ہمارے خاندان میں ماشاء اللہ بہنوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہیرا، سلطانہ، دانیہ، ادھر ارجمن، ادھر سائرہ خانم، کتنی ساری لڑکیاں ہیں، اور ہم ان کے رشتوں کے لیے ذرا بھی فکر مند نہیں ہیں۔ اب یہ ذمہ داری تایا ابو کی تو نہیں ہے کہ ہیرا اور سلطانہ کے لیے لڑکے دیکھتے رہیں۔ ویسے یہ کام ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ ارے یہ جنابے والا پٹری سے کیسے اتر گئے؟ سلطانہ زیادہ تیز تھی، فوراً ہی بولی، بھائی بچیوں کا ان معاملات میں بولنا ٹھیک نہیں ہوتا، بڑے بات کر رہے ہیں۔ تایا ابو مسکرائے اور بولے، بس میری یہی ایک ذمہ داری ہے، اور میں نے پہلے ہی تم سے کہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن عمر آڑے آ جاتی ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں تایا ابو؟ ہم لوگ ہیں نا۔ بھائی جان کتنے ہی ہم سے دور ہو جائیں اور تائی جان کے قبضے میں چلے جائیں، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر کوشش میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ تایا ابو نے خاموشی سے گردن جھکا لی تھی۔ ماما نے البتہ پورے خلوص سے کہا، ہاں ممتاز بھائی، اب یہ کام آپ کا نہیں ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کے پاس بھیج دیا ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں۔ کوئی اگر اپنا رنگ دکھاتا ہے تو دکھائے، ہمارا بھی تو اللہ ہے۔ یہ بات ذرا سی سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے تو ماحول کو ذرا شگفتہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تایا ابو کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو ایک دم ہمیں سنجیدہ ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ دادی اماں کی زیارت کی وہ بڑے سکون و آرام سے محو استراحت تھی۔ پھر رات کو میں اپنے کمرے میں تھا، کوئی 11:30 بجے کا عمل تھا کہ میرے موبائل فون پر وائبریشن ہوئی اور میں نے فون اٹھا لیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے تک تو میں نمبر ہی نہ پہچان سکا، اور میں نے فون کان سے لگا کر کہا، ہیلو، سلام پیش کرتی ہوں۔ آواز ارجمن کی تھی۔ مجھے فوراً ہی اس کا نمبر یاد آ گیا۔ کمال ہے ارجمن صاحبہ، کمال ہے، کیا اس طرح دل میں بیٹھ کر موبائل فون پر بات کی جاتی ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے موبائل فون استعمال کرنا نہیں آتا۔ میری ایک دوست ہے زبیدہ، میں نے اس سے پوچھا تھا، موبائل دیکھ کر مجھے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے صاف بتا دیا کہ میرے کزن نے دیا ہے، لیکن میں نے آپ کا نام نہیں بتایا اسے، ورنہ بات پر مجھے چھیڑتی۔ چلیے ٹھیک ہے، میرا شکریہ ادا کر دیجئے کہ اس نے آپ کو موبائل کا استعمال بتایا، اور یقین کیجئے کہ اس وقت مجھے جو کچھ مل گیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ ایک بات بتائیے، یہ محبت کے معاملے میں انسان اتنا ٹرینڈ کیسے ہو جاتا ہے؟ خیر میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں، لیکن پتہ یہی چلا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کتنا ہی اجنبی ہو، لیکن محبت کے معاملے میں ساری اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ٹیلی فون پر آپ اتنی سادگی کے ساتھ اتنی اچھی بات کر سکتی ہیں تو شاید میں پہلے ہی ٹیلی فون لے کر آپ کے گھر کے دروازے پر قدم رکھتا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ بس تمام معمولات سے فراغت حاصل کر کے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوں۔ کس وقت سو جاتے ہیں؟ اگر کسی اپنے کی یاد آ جائے تو رات بھر جاگتا رہتا ہوں۔ ویری گڈ، اور سنائیے۔ بس کوئی خاص بات نہیں ہے، یوں ہی وقت گزر رہا ہے۔ میں نے بے وقت کی راگنی تو نہیں شروع کر رکھی؟ کاش اس راگنی کے لیے وقت کی کوئی قید ہی نہ ہو۔ ارجمن سے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بہت اچھی گفتگو کر لیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، ارجمن ایک بات بتائیے، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ کمال کی بات کر رہے ہیں، نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تو میں آپ کو فون کیا کروں گا۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے فون کیا ہے کہ خاموشی کا یہ طلسم توڑ دیا جائے۔ ارجمن سے گفتگو کر کے دل اس قدر خوش ہوا تھا کہ اس کے بعد بڑی پرسکون نیند آ گئی۔ دوسرے دن کوئی 12:30 بجے ظاہر حسین اپنا مخصوص بیگ اٹھائے ہوئے آ گئے۔ میں نے اور ماما نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا بیگ کھول کر کچھ کاغذات نکالتے ہوئے کہا، بھابھی صاحبہ، بجائے اس کے کہ ہم فضول باتوں میں وقت ضائع کریں، میں براہ راست گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ کل شہاب میاں نے مجھے آپ کا حکم پہنچایا اور تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دی۔ صرف ایک دعا کر سکتا ہوں کہ خداوند عالم امتیاز احمد کے خاندان کو منتشر نہ کرے، اور اگر کوئی اس انتشار کے در پہ ہے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، آمین۔ ماما نے پھر کہا اور بولی، شہاب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، ہم بھی صاحبان رہ گئے ہیں۔ اگر امتیاز احمد زندہ ہوتے تو ظاہر ہے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تائی نے گردن کی جنبش سے کہا،
آپ قانون کے مطابق ساری کارروائی کر لیں، میں شہاب اور دانیہ کے ہر کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پلیز یہ کام جلدی ہو سکے تو کر لیجیے۔ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد ضروری کارروائی بھی کروں گا۔ ظاہر حسین قانونی شکیں سمجھاتے رہے کہ کس طرح کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ پھر انہوں نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور چلے گئے۔ اس وقت شام کے تقریباً 4:30 بجے تھے کہ مجھے تائی کا فون موصول ہوا۔ میں اس نمبر کو پہچانتا تھا۔ میں نے تجسس لہجے میں کہا، ہیلو کون؟ میں طاہرہ خانم بول رہی ہوں شہاب، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں تائی جان، مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کر ڈالا۔ فرمائیے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ کتنی دیر میں آ سکتے ہو میرے پاس؟ جب آپ حکم کریں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ آج درس کا دن نہیں ہے اس لیے مجھے فرصت ہے، آ جاؤ، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ مسٹر ہشام اور مس سنیرا کی کہانی تائی کے کانوں سے پہنچ چکی ہوگی، بلکہ شاید اس وقت تک پہنچ گئی ہوگی جب میں اس عالیشان کوٹھی سے چلا آیا تھا۔ تائی شاید انتظار کر رہی ہوں گی کہ میں یہ حیرتناک کہانی لے کر ان تک پہنچوں۔ طویل انتظار کے بعد ان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے مجھے فون کر ڈالا۔ میں تیار ہو کر کیسر خان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کیسر خان نے مجھ سے کہا، مرشد کی قبر پر چلنا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو لے کر آؤں۔ ٹھیک ہے کیسر خان، ابھی ذرا طاہرہ خانم کے گھر چل رہے ہیں، واپسی میں قبرستان ہوتے ہوئے آئیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تائی کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ایک ملازمہ نے میری رہنمائی ڈرائنگ روم تک کی۔ ڈرائنگ روم میں تائی بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہی نفیس لباس پہننے کی شوقین تھی۔ سائرہ کے بارے میں مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرفراز بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ تائی جان، ایک بات بتائیے آپ، میں نے اس وقت اپنا لہجہ تبدیل کر لیا تھا۔ اب میرے انداز میں بہت ہی احترام اور عقیدت ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تائی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، ہاں پوچھو، یہ گورنی آخر کون ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے۔ ایک لمحے کے لیے تائی کے چہرے پر حیرت کے نقوش نظر آئے۔ یہ حیرت صرف میرے لیے ہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، تم ابھی نہیں سمجھ پاؤ گے، جب اس کے ساتھ تمہیں حاصل ہو جائے گا تو زندگی بھر مجھے دعائیں دیتے رہو گے کہ میں نے ایک بہت اچھا عمل کرایا جس کے لیے اچھے ترستے ہیں اور اس عمل سے نہیں گزر پاتے۔ دیکھو، عام طور سے یوں ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ کہا تو اس نے میرے کہے کو اپنا ایمان بنا لیا۔ تم میرے اپنے ہو کر مجھ پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ تائی جان، جو واقعات مجھے ہشام کے گھر میں پیش آئے ہیں، کیا آپ ان سب سے واقف ہیں؟ ہاں، اول تو آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ گورنی کون ہے، اور پھر جو کچھ وہاں ہوا، اگر آپ کے علم میں ہے تو براہ کرم مجھے ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ تم نہیں سمجھ پا رہے شہاب، جہاں تم رہتے ہو وہاں تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ تمہارے مخالف تمہارے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ اپنی ٹانگ ڈال دیتے ہیں۔ گورنی بے شک کسی دنیا کی مخلوق ہے، لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا بتاؤں۔ تم اس سے شادی کر لو اور سب کچھ بھول جاؤ، جیسا کہ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ زندگی بھر طاہرہ خانم کو دعائیں دو گے، تمہیں دنیا میں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کے تم خواہش مند ہو، زر و جواہرات، دولت کے انبار، اور جب تم یہ سب کچھ حاصل کر لو گے تو میں بھی تم سے کچھ مانگوں گی اور تم خوشی سے مجھے وہ سب کچھ دے دو گے۔ تم نے گورنی کی بیٹی مار دی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ آپ اس دن گورنی کے ساتھ ہی تائی جان جب آپ میرے گھر میں تھیں، جبکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ دیکھو، میری پوری زندگی میں کسی نے مجھ سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے۔ تم یوں سمجھ لو کہ کچھ پراسرار واقعات کا میری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اتنی پیشکش نہیں کی، اور بات صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ گورنی کے لیے بھی ہے۔ وہاں موجود کچھ لوگ جن میں معاف کرنا تمہاری دادی اماں بھی ہیں، میرے اور میرے شناساؤں کے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ تم ٹارگٹ بن گئے ہو، اور پھر تم سے ایک ایسا عمل بھی ہو گیا ہے جو دکھ بھرا ہے۔ میں تم سے ایک بار پھر کہتی ہوں کہ یہ گورنی سے شادی کر لو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ میں تمہاری ہر طرح کی آسائشوں کی ذمہ داری لے سکتی ہوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ اس کے دل میں انتقام کے جذبے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں اسے تمہارے خلاف کوئی بھرپور رد عمل ظاہر کرنے سے روکتی ہوں۔ سارے کردار ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ تم نے ایک عقل کی بات کی، وہ یہ کہ تم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہی غنیمت تھا تمہارے لیے۔
ورنہ جو بھی ان حالات سے واقف ہو جائے گا وہ ان لوگوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ جو دوسری پارٹی کی ہے ان کا تعلق گورنی سے ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ تم مجھ سے ملتے رہو، میں تمہاری بہتری کے لیے سوچتی رہوں گی۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اور کیا کہوں تم سے، جبکہ ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ گورنی کی اصلیت کیا ہے۔ یہ تمہیں اسی وقت معلوم ہوگا جب تم اس سے شادی کر لو گے۔ جا سکتے ہو، میں کسی کو اس سے زیادہ وقت نہیں دیتی۔ غور کرنا اور مجھے بتانا، ورنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا۔ تائی جان، آپ کی قدموں کی خاک ہوں میں، کچھ بھی نہیں آتا مجھے، لیکن ایک عرض کر دوں، ضدی آدمی ہوں، میں گورنی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں سامنے آ جائے۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ مجھے واقعی غصہ آ رہا تھا۔ گورنی سے شادی کر لو، گورنی سے شادی کر لو، تائی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں۔ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور قیصر خان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔